امریکہ کے ڈیفنس افیشل جان کربی نے آج اعلان کیا ہے. اعلان کے اندر یہ بات دعویٰ کی ہے کہ ایران اور شمالی کوریا نے ڈائریکٹ رشیا کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. رشیا نے ان دونوں ملکوں کے ساتھ خفیہ ڈیل بھی کی ہے، جہاں ایران لگاتار اس ڈیل کے تحت رشیا کو آئرش 2، شہید 136، ذوالفقار نام کے میزائل اور اس کے علاوہ 110 فتح نام کے میزائل فراہم کر رہا ہے. ادھر نارتھ کوریا کے بارے میں بھی بات کی ہے. نارتھ کوریا جہاں ایک طرف اپنے ملک کے اندر اپنے ہمسایہ ملک کو ڈھیرا کر بیٹھا ہوا ہے، لگاتار حملے کر رہا ہے، بیلسٹک میزائل کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف شمالی کوریا بھی اپنے بہت سارے ہتھیار جن میں بڑے بڑے میزائل موجود ہیں وہ نارتھ افریقہ کے رستے رشیا روانہ کر رہے ہیں. تو یہ بات ایک طے ہو گئی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، اور یہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ رشیا اکیلا ہے جنگ کے اندر، وہ بات بھی غلط ہو گئی ہے. خبر یہ ہے کہ رشیا نہ صرف ہتھیاروں کی جو اس کے پاس کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر رہا ہے، بلکہ ان ممالک کے ذریعے رشیا کہیں اور بھی جنگ کے فرنٹ کھولنا چاہتا ہے تاکہ امریکہ کو ادھر انگیج کیا جائے. جیسے کہ ایران ہو سکتا ہے عراق کے اوپر حملہ کر دے، اسرائیل کے اوپر حملہ کر دے، ہو سکتا ہے سعودی عربیہ کے اوپر حملہ کر دے تاکہ امریکہ کی اٹینشن وہاں چلی جائے. اگر شمالی کوریا کی بات کریں تو شمالی کوریا جس طرح پہلے اس نے میزائل فائر کیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے جنوبی کوریا اور جاپان دہل جائے اور امریکہ ان کی سپورٹ کے لیے آ جائے، یعنی جاپان اور ساؤتھ کوریا کی سپورٹ کے لیے آ جائے. تو یوں رشیا شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ مل کر ایک فرنٹ اور کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے علاوہ ایک نیوکلیر ویپنز کا جو ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں. تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے. سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اگر 7 دہائیوں کے بعد دوبارہ نیوکلیر ویپنز کا استعمال ہوتا ہے دنیا کے اندر تو یقین مانے اس کا سنٹر جو ہوگا وہ ماسکو ہوگا. صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے جو ملٹری آفیشلز ہیں لگاتار اپنی نیوکلیر فورس کو الرٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں جو بلیک سی کے اندر رشیا کے ایک جہاز جس کا نام مارخیو تھا اس کے اوپر نشانہ بنایا گیا اور ڈرونز کی مدد سے نشانہ بنایا. اگر ہم بات کریں یوکے کی تو یوکے نے یہ حملے کروایا تھا. صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکے کو ایک بہت بڑا دشمن قرار دے دیا اور کہا کہ یوکرین کی مدد کر کے اس نے جو ہمارے جہاز کے اوپر حملے کروائے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ہم یوکے سے بدلہ لے کر ہی رہیں گے. اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ لگاتار سعودی عربیہ کو یہ چیز فیڈ کروا رہا ہے کہ 40 گھنٹوں کے دوران، 48 گھنٹوں کے دوران، 50 گھنٹوں کے بعد ایران آپ کے اوپر ڈرون اٹیک کر دے گا. ادھر امریکہ کے جو ڈیفنس افیشل ہیں جان کربی لگاتار انفارمیشن دیتے جا رہے ہیں. ان کی پریس ریلیز آتی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ایران شمالی کوریا اس جنگ کو مزید پرولیفریٹ کر رہے ہیں، اس جنگ کو مزید ایڈوانس لیول کے اوپر لے کر جا رہے ہیں.